اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے۔ لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شہوت کی خواہشات، نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں۔ نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر۔ اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے، اس کا کہیں اینڈ نہیں ہے۔ مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں، چٹکارا جس کو کہتے ہیں، لذت، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے، وہ تو مذاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ آئی سی یو میں تھے، جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے آئی سی یو میں۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی، ہنس کر کے وہ کہہ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے، کھانے کے، گوشت کے۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی، لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رک سکتا، نہ آئی سی یو، نہ آپریشن، نہ کوئی چیز، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا۔ خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو۔ دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے، کتنی مل سکتی ہے، مجھے بتاؤ۔ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گے خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے۔ ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے، لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یا آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔